بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے 3 خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ دوست ممالک کی جانب سے آئی ٹی، پیٹرولیم، زراعت، توانائی، دفاع کے سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ کونسل کے لیے ایپیکس کمیٹی کا قیام، وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کونسل کی عمل درآمد کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کا ہر ہفتے اجلاس بھی ہوگا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے 3 خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ دوست ممالک کی جانب سے آئی ٹی، پیٹرولیم، زراعت، توانائی، دفاع کے سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کونسل کے لیے ایپیکس کمیٹی کا قیام، وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی، جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کا بہت ہی تیزی سے اس پر عمل درآمد کے لیے جو ہے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں دوست ممالک کی جانب سے۔ آئی ٹی، پیٹرولیم، زراعت، توانائی، دفاع کے سیکٹر میں جو سرمایہ کاری کے لیے جو جی سی سی جو ممالک کے لیے جو آفر آئی ہے، اس حوالے سے جو ہے کونسل کے لیے ایپیکس کمیٹی کا قیام جو ہے وزیر اعظم نے کیا ہے۔ اس پہ اسپیشلی طور پر وزیر اعظم اور آرمی چیف خود اس کا حصہ ہیں۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور نیشنل کوآرڈینیٹر جو پاک فوج کے ہوں گے وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی جو ہوں گے وہ ایپیکس کمیٹی کے سیکٹری کمیٹی ہوں گے، اور یہ ایپیکس کمیٹی جو ہے اس میں وفاقی وزراء جو ریلیونٹ منسٹریز کے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ ایپیکس کمیٹی چونکہ سہمائی جو ہے اس میں ان کی ملاقات کوارٹرلی ملاقات تھی، لیکن اس کو کر کے وزیر اعظم نے ہر ماہ جو ہے اجلاس بلایا، اور اس کے ساتھ جو ہے ایس آئی ایف سی کی جو ایگزیکٹو کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی سربراہی میں، جس میں دفاع، پیٹرولیم، آئی ٹی منسٹرز اس کا حصہ ہوں گے۔ صوبائی جو چیف سیکرٹریز ہیں اور سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ صوبائی وزارتوں کے سیکرٹریز بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ کونسل کی عمل درآمد کمیٹی بھی ایک الگ سے تشکیل دی گئی ہے جو کہ کونسل کی جو امپلیمنٹیشن ہے فیصلوں کی اس کا جائزہ لے گی، اور اس میں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی اس کمیٹی کو لیڈ کریں گے۔ ڈی جی پاک آرمی اور سیکرٹری ایس آئی ایف سی کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور اس پہ جتنا بھی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوگی، جو پروسیس ہوگا، اس کو وزیر اعظم کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو 3 الگ الگ کمیٹیز جو ہے ایپیکس کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی اور امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے اس حوالے سے تشکیل دی گئی ہے۔ اور وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ جو جی سی سی ممالک کی طرف سے جو کہ سرمایہ کاری جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے جو 3 خصوصی جو سیکٹرز ہیں ان میں جو سرمایہ کاری کے لیے جو ایک آپشنز جو آئی ہیں ان کی طرف سے جو چیز سامنے آئی ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرنا ہے۔ 1 ونڈو آپریشن قائم ہونا ہے جس کی تمام تر امپلیمنٹیشن کو وزیر اعظم خود دیکھیں گے، تاکہ ایک جو ہے گیم چینجر کو کہا جا رہا ہے اور سی پیک کے سے بڑا پروجیکٹ اس کو کہا جا رہا ہے، جس کے لیے وزیر اعظم نے تمام کمیٹیاں تشکیل دینے کے بعد نوٹیفائی کرنے کے بعد اس پر جو ہے کام کا آغاز بھی شروع ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ اویس کیانی، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نوجوانوں کو گمراہ کر کے تشدد پر اکسانا چاہتے ہیں۔ ہمیں سیاست سے نفرت اور تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ کراچی میں صفا یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا، ملک کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ہم اس سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ سیاستدانوں کو غربت اور بے روزگاری کے خلاف لڑنا ہوگا۔ People who wish to mislead you, who want to sell anger, hopelessness and violence, reject them. Civility has to prevail over brutality. Graduation is a huge milestone, but it is also a start of a journey. The decisions you will take will not only define your lives, but also the destiny of Pakistan. This is a generation which demands merit, efficiency and transparency. A generation rejecting paternalistic forms of government. We have always rejected the politics of hate and preferred the politics of reconciliation. I am not interested in attacking people or provoking people to attack others. Policies that strengthen the middle class and give more people the chance to climb up. I don't want our politics to revolve around fighting personalities, parties. Our politics should be about fighting poverty, inflation, unemployment. The best investment that we can make is on you, the young people. You with the hope. پیپلز پارٹی نے سردار لطیف کھوسہ کی بنیادی رکنیت معطل کر دی ہے۔
लतीफ़ खोसा की रुकनीत पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने पर मुअत्तल की गई है। पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा की बुनियादी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। लतीफ़ खोसा की रुकनीत पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने पर मुअत्तल की गई है। गुजरांवाला की अदालत में 3 इंसानी स्मगलर्स की पेशी। तीनों इंसानी स्मगलर्स जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। गुजरांवाला की अदालत में 3 इंसानी स्मगलर्स को पेश किया गया। तीनों इंसानी स्मगलर्स जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए। मुलजिम शहजाद इलाही का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। मुलजिम मोहसिन और शराफत का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। FIA ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। गुजरांवाला की अदालत में 3 इंसानी स्मगलर्स की पेशी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये नान कश्ती हादसे में जो सबब बनने वाले 3 गिरफ्तार इंसानी जो स्मगलर हैं उनको अदालत में पेश किया गया, जब पर अदालत ने मुलजम शहजाद अलाई का 3 रोज़ा और मुलजमान मोहसिन और शराफत का 2 रोज़ा जिस्मानी जो रिमांड है वो मंजूर किया। तो FIA की जानब से जो मुलजमान का 14 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, तो गिरफ्तार तीनों मुलजमान को जो है वो आज सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर मुलजमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो की गई। जिसके बाद फाजल अदालत की जानब से जो मुलजम गिरफ्तार है इंसानी स्मगलर शहजाद अलाई उसका 3 रोज़ा, जबकि दूसरे जो 2 मुलजमान हैं जिनमें मोहसिन और शराफत है उनके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को मंजूर करते हुए मुलजमान को जो है वो FIA के हवाले करने का हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल राना अपडेट करने के लिए। यूनान कश्ती हादसा केस FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानी स्मगलर जफर इकबाल का ताल्लुक गुजरात से है। मुलजिम ने यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। FIA लाहौर जोन ने अब तक 16 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए हैं। यूनान कश्ती हादसा केस FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। बहरी ओकियानूस की गहराइयों में लापता छोटी सयाहती आबदोज टाइटन की तलाश में पेशरफ्त हुई है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के त्यारे को टाइटैनिक के डूबने के मकाम पर आबदोज मौजूद होने के सिग्नल मौसूल हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जेर समंदर आवाज़ें भी सुनी। अपने सफर पर रवाना होने के 1.5 घंटे बाद ही आबदोज का राब्ता मुनक़ता हो गया था। हुकाम के मुताबिक आबदोज का आखिरी सिग्नल तबाहशुदा जहाज टाइटैनिक के ऊपर पहुंचने पर मिला। गुमशुदगी के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। माहिरीन के मुताबिक मुमकिन है कि अगर बिजली या कम्युनिकेशन की खराबी हुई तो आबदोज वहीं घूम रही होगी। आबदोज समंदर की तह में चली गई है और अपने जोर पर वापस आने की सलाहियत से महरूम हो गई तो फिर आबदोज के मिलने के बहुत ही कम ऑप्शन बचते हैं। आबदोज का ढांचा अपनी असली हालत में 200 मीटर से ज्यादा की गहराई में मौजूद है, तो बहुत कम ही जहाज इतनी गहराई तक जा सकते हैं। टाइटन नामी आबदोज का वजन 132 किलो है और 1300 फुट की गहराई तक जा सकती है। आबदोज में 96 घंटे तक के लिए लाइफ सपोर्ट मौजूद होती है। और आपको बताएं कि तलाश के पेचीदा ऑपरेशन की क़यादत भी कर रहे हैं कनाडा की बहरिया, फ़ज़ाई और कोस्ट गार्ड के साथ साथ न्यूयॉर्क स्टेट एयर गार्ड की रेस्क्यू टीमें भी सर्च ऑपरेशन में शरीक हैं। मुल्क भर में हीट वेव 24 जून तक जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। NDMA ने शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर की एडवाइजरी जारी कर दी है। अलर्ट में शहरियों को खबरदार किया गया है कि एहतियात न करने से झुलसा देने वाली गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है। इसी पर बात करेंगे। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद है। किफ़ायत बताइएगा। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की जो हालिया लहर है वो बताया गया है कि 21 से 24 जून तक जो है वो जारी रहेगी और इस दौरान सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में बताया गया है कि 2 से 4 डिग्री जो दर्जा हरारत है वो मामूल से ज़्यादा रहेगा। और इसके साथ साथ जो बलाई इलाके हैं वस्ती पंजाब से लेकर कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, और वहाँ पर बताया गया है कि जो टेम्परेचर है
معمول سے جو ہے وہ 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے۔ اس دوران یہ ہیٹ ویو جو اس کی جو لہر ہے یہ کافی شدت کے ساتھ جو ہے وہ رہے گی۔ آج بھی اسلام آباد کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ آج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ابھی جو ہے وہ کچھ روز اور باقی ہیں، یعنی کہ 24 جون کے دوران یہ وقتاً فوقتاً یہ درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھے گا، لہذا شہریوں کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے پہلے پاکستان ٹیم کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم انفٹ ہو کر چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے پہلے پاکستان ٹیم کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز بتائیے گا۔ جی بالکل، ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جو کہ آئندہ ماہ بینکاک میں ہونی ہے، اس سے قبل پاکستان ایتھلیٹکس ٹیم کو بڑا دھچکا لگا کہ پاکستان کا یقینی میڈل جو کہ جیولن تھرو میں آنا تھا، اس میں پاکستان کے سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم جو ہیں وہ گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے، اس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے۔ آج صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم سعید نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ نیشنل گیمز کے دوران جو ہے ارشد ندیم کو گھٹنے کی انجری ہوئی تھی، جس کے بعد وہ اب اس کا ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لینے کا امکان جو ہے وہ بالکل معدوم ہو گیا ہے۔ پاکستان وابڈا کی نمائندگی کی تھی اور ایسے وقت میں ارشد ندیم نے پاکستان وابڈا کی نمائندگی کی تھی جب اپنا ری ہیب پروگرام، کیونکہ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے ارشد ندیم کی کونی اور جو ان کی گھٹنا ہے اس کا علاج کروایا تھا بیرون ملک سے، اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، اس کے بعد ایشین گیمز اور پھر ورلڈ ٹھیک ہے شہباز، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان مساری کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پی سی بی سے متعلق الیکشن کرا دیں گے۔ اگر بھارت نیوٹرل گراؤنڈ کی بات کرتا ہے تو پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا۔ اس موقع پر ذکا اشرف نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہائیبرڈ ماڈل ایک زیادتی ہے۔ پارٹی کا فیصلہ تھا، پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا، پی ڈی ایم میں جتنی پارٹیز کا جو سب ہمارے یہاں فیصلہ تھا کہ جتنی میجر پولیٹیکل پارٹیز کی جو منسٹریز ہیں ان کے نیچے جو بندے ہیں وہ بھی اس پارٹی کی ریکمنڈیشن پہ ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، میں تو ہائیبرڈ ماڈل کو پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا بیکاز آئی ڈونٹ اگری وتھ، کیونکہ ایشین کرکٹ کونسل کے بورڈ نے اگر فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے تو ہمیں ہوسٹ کرنا چاہیے۔ ہم کہیں جی مین میچز تو باہر ہوں گے اور نیپال بھوٹان ان کے میچز پاکستان میں ہوں گے، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ جو ہماری بورڈ ہے پہلے کیا اس میں فیصلے کر چکا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جو غیر آئینی ہو یا خلاف ہو۔